اس سے ایک دو روز بعد سالار بدیل بن طیفہ 300 سپاہیوں کے ساتھ مکران پہنچ گیا۔ وہاں کے امیر محمد بن ہارون نے 3000 سواروں کو تیاری کا حکم دے رکھا تھا۔ سالار بدیل نے صرف ایک رات مکران میں قیام کیا اور نماز فجر کے فوراً بعد دیبل کی طرف کوچ کیا۔ مسلمانوں کو ابھی پتہ نہیں چلا تھا کہ جہازوں کے مسافروں کو کہاں رکھا گیا ہے۔ سالار بدیل بن طیفہ کو بھی معلوم نہیں تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ مکران کے امیر محمد بن ہارون کو بھی معلوم نہیں تھا۔ حجاج بن یوسف کا حکم تھا کہ سب سے پہلے دیبل پر قبضہ کیا جائے۔ یہ سندھ کی واحد بندرگاہ تھی۔ بندرگاہ ہاتھ آ جانے سے سمندر کے راستے کمک اور رسد بھیجنے میں آسانی ہو جاتی تھی۔ اس حکم کے تحت سالار بدیل نے دیبل کا رخ کیا۔ راجہ داہر نے خلافت کے باغی اور جلاوطن عربوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے خانہ بدوشوں کے بھیس میں اپنی فوج کے آدمی اور ان کے بیوی بچے مکران بھیج دیے تھے۔ ان میں سے کسی نے سالار بدیل کی فوج کو دیبل کی طرف جاتے دیکھ لیا اور ایک تیز رفتار اونٹنی پر سوار ہوا اور اونٹنی کو دیبل کے سمت دوڑا دیا۔ دیبل والے بے خبر تھے۔ شتر سوار مسلمانوں کی فوج سے ایک روز پہلے دیبل پہنچ گیا اور اس نے دیبل کے حاکم کو بتایا کہ عربوں کی فوج آ رہی ہے۔ اس نے فوج کی تعداد بھی بتا دی۔ دیبل کے لوگوں سرکاری ہرکارے سارے شہر میں اعلان کرنے لگے، عرب کے مسلمانوں کو ایک بار پھر موت ادھر لا رہی ہے۔ ہوشیار، خبردار، جوان آدمی تیار اور ہتھیار بند ہو کر شہر میں تیار رہیں۔ اپنی فوج باہر جا کر لڑے گی۔ دیول مندر کی آن پر مٹ مٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ دیول میں ہندوؤں کا بہت بڑا مندر تھا جس کا نام دیول تھا۔ اسی پر اس شہر کا نام پڑا۔ مندر تو دیول کہلاتا رہا لیکن شہر کا نام دیول سے بگڑ کر دیبل ہو گیا۔ دیبل کے ہندو حاکم نے اسی شتر سوار سے کہا کہ وہ راجہ داہر کے پاس جائے اور عرب کی فوج کی آمد کی اطلاع دے۔ اس نے اپنی فوج کو قلعے سے نکالا اور دیبل سے تھوڑے دور آگے لے گیا۔ وہ علاقہ اونچا نیچا اور چٹانی بھی تھا۔ اس نے فوج کو چٹانوں کے پیچھے اور کچھ نفری کو نشیبی جگہوں پر بٹھا دیا۔ یہ انداز گھات کا تھا اور مسلمانوں کے لیے یہ گھات بہت ہی خطرناک تھی۔ سندھیوں کے حوصلے اس لیے بھی بلند تھے کہ وہ پہلے ایک مسلمان سالار کو شکست دے چکے تھے اور وہ سالار ان کے ہاتھوں شہید بھی ہو گیا تھا۔ اور پھر جس طرح مسلمانوں کی فوج میں کھلبلی مچی تھی اور جس انداز سے یہ فوج پسپا ہوئی تھی، اس سے بھی سندھیوں کے دل مضبوط ہو گئے تھے۔ ان سندھی ہندوؤں کے کمانڈر نے انہیں یہی جنگ یاد دلائی اور ان کے حوصلوں کو مزید مضبوط کیا۔ سالار بدیل بن طیفہ اپنی فوج کے ساتھ بظاہر بے خبر چلا آ رہا تھا لیکن اس نے عربیوں کے فن حرب و ضرب کے اصولوں کے مطابق اپنے کچھ آدمی بہت آگے بھیج دیے تھے۔ ان میں سے 2 آدمی واپس آئے اور انہوں نے سالار بدیل کو بتایا کہ آگے دشمن کی فوج موجود ہے۔ ان دونوں نے جو کچھ دیکھا تھا وہ تفصیل سے سنایا۔ سالار بدیل بن طیفہ تجربہ کار جنگجو تھا۔ وہ جان گیا کہ دشمن کو اس کی پیش قدمی کی اطلاع قبل از وقت مل گئی ہے۔ اس نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ 2 حصوں کو اس راستے سے ہٹا دیا جو دیبل کی طرف جاتا تھا۔ اس نے ایک حصے کو راستے سے دور ہٹ کر دائیں طرف سے آگے بڑھنے کو کہا اور دوسرے حصے کو راستے سے دوسری طرف کچھ دور پیش قدمی جاری رکھنے کو کہا۔ تیسرے حصے کو اس نے اپنی زیر کمان رکھا اور سیدھا اسی راستے پر چلتا آیا جو دیبل کو جاتا تھا اور جو اس علاقے میں سے گزرتا تھا جہاں ہندو فوج گھات لگائے بیٹھی تھی۔ بدیل نے راستے سے ہٹ کر آگے بڑھنے والے حصوں کے کمانداروں کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا کہ آگے دشمن گھات میں ہے۔ ان دونوں حصوں کو اس نے پوری ہدایت دے دی تھی۔ دشمن گھات میں بیٹھا تھا۔ اس نے بھی اپنے کچھ آدمی مسلمانوں کی پیش قدمی کی خبر دینے کے لیے آگے بھیج رکھے تھے لیکن وہ دیکھ نہیں سکے تھے کہ مسلمانوں کی فوج اپنی ترتیب بدل چکی ہے۔ دشمن کے ان آدمیوں کی نظر سالار بدیل کے دستوں پر رہی۔ ان دستوں کو دشمن کے آدمی ساری فوج یا ساری فوج کا ہرادل سمجھ رہے تھے۔ سالار بدیل نے اپنی رفتار سست کر لی اور اپنے دونوں بازوؤں کو گھات کے علاقے میں پہنچ جانے کا موقع دے رہا تھا۔ آخر دونوں حصے اس علاقے کے باہر پہنچ گئے جہاں دشمن کی فوج سالار بدیل کا انتظار کر رہی تھی۔ دونوں حصوں نے دونوں طرف سے دیبل کی فوج پر حملہ کر دیا۔ ان دونوں حصوں کی صورت ایسی تھی
تھی جیسے سالار بدیل نے دشمن کو اپنے دونوں بازوؤں میں دبوچ لیا ہو۔ گھات میں بیٹھا ہوا دشمن جو خود گھات میں آ گیا تھا اس صورتحال کے لیے تیار نہیں تھا۔ ان میں کھلبلی مچ گئی۔ سالار بدیل قریب پہنچ چکا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ اس کے دونوں بازوؤں نے دشمن کو لپیٹ میں لے لیا ہے تو اس نے بڑا تیز حملہ کر دیا۔ ہندو فوج جو پہلے ہی بے خبری میں دبوچ لی گئی تھی سالار بدیل کے حملے سے بالکل اکھڑ سی گئی۔ ہندوؤں نے مقابلہ تو کیا لیکن وہ جنگ جیتنے کے لیے نہیں، جنگ سے زندہ بھاگ نکلنے کے لیے لڑ رہے تھے۔ میدان مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا۔ زیادہ تر نقصان دیبل کی فوج کو ہو رہا تھا۔ اگر سورج غروب نہ ہوتا تو دشمن کی آدھی فوج وہیں رہتی۔ جوں جوں شام گہری ہوتی گئی دشمن کے سپاہی لڑائی سے غائب ہوتے رہے۔ آخر تاریکی نے لڑائی ختم کر دی۔ سالار بدیل کی فوج کی یہ حالت ہو گئی کہ اسی وقت دیبل کی طرف پیش قدمی کے قابل نہ رہی۔ سپاہی مکران سے آ رہے تھے اور اسی حالت میں انہیں لڑنا پڑا۔ شام تک وہ تھک کر چور ہو چکے تھے، وہیں پڑاؤ کر لیا۔ صبح سالار بدیل بن طیفہ نے فوج کو دیبل کی طرف کوچ کا حکم دیا۔ دشمن کے سپاہیوں کی لاشیں جنگ کے میدان میں بکھری پڑی ہوئی تھی، انہیں اٹھانے والا کوئی نہیں آیا۔ ان لاشوں کو رات بھر لومڑیاں بھیڑیے وغیرہ کھاتے رہے اور صبح گدھوں کے غول اتار رہے تھے۔ مسلمانوں کی فوج زیادہ دور نہیں گئی تھی کہ ایک طرف زمین سے گرد کے بادل اڑتے نظر آنے لگے۔ سالار اور سپاہیوں کے لیے یہ گرد کوئی عجیب چیز نہیں تھی، یہ فوج آ رہی تھی اور یہ فوج سندھ کی ہی ہو سکتی تھی۔ سالار بدیل نے اپنی فوج کو لڑائی کی ترتیب میں کر لیا۔ گرد آگے ہی آگے بڑھتی آ رہی تھی۔ جب زیادہ قریب آئی تو اونٹ اور گھوڑے نظر آنے لگے۔ یہ راجہ داہر کی فوج تھی جو اس نے دیبل کی فوج کی مدد کے لیے بھیجی تھی۔ اس فوج کی تعداد 4000 تھی۔ یہ گھوڑ سوار اور شتر سوار دستے تھے۔ آگے آگے 4 ہاتھی تھے۔ ایک ہاتھی پر راجہ داہر کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا۔ اس فوج کی کمان راجہ داہر کے بیٹے کے ہاتھ میں تھی۔ یہ فوج ارواڑہ سے اسی وقت چل پڑی تھی جب دیبل سے ارواڑہ اطلاع پہنچی تھی کہ عرب کی فوج دیبل کی طرف آ رہی ہے۔ راجہ داہر نے اپنے بیٹے کو فوج دے کر روانہ کر دیا تھا۔ اس فوج کو ابھی معلوم نہیں ہوا تھا کہ دیبل کی فوج شکست کھا کر بھاگ چکی ہے۔ سالار بدیل نے اپنی پیش قدمی روک لی اور فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے پھیلا دیا۔ اب مسلمانوں کی تعداد 3000 سے کچھ کم ہو گئی تھی۔ پہلے روز کی لڑائی میں کئی سپاہی شہید اور زخمی ہو گئے تھے۔ دشمن کو یہ برتری حاصل تھی کہ تمام فوج گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار تھی اور اس کے پاس ہاتھی بھی تھے۔ یہ صرف 4000 ہی تھے لیکن بہت نقصان کر سکتے تھے۔ سالار بدیل نے دشمن کو حملے میں پہل کرنے کا موقع دیا اور اپنے پہلو کے دستوں کو اور زیادہ پھیلا دیا۔ ہندو سواروں نے بڑا ہی زوردار حملہ کیا۔ مسلمانوں نے پہلو میں جا کر حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن داہر کا بیٹا چابک دستی اور مہارت سے اپنے دوستوں کو لڑا رہا تھا۔ سالار بدیل نے اپنے دوستوں کو بڑی خوبی اور جانبازی سے لڑایا۔ یہ ایک خونریز معرکہ تھا۔ ہاتھیوں کے ہونٹ سے تیروں کی بوچھاڑ آ رہی تھی۔ داہر کا بیٹا ایک ہاتھی پر سوار تھا۔ دن کے پچھلے پہر لڑائی میں مزید شدت پیدا ہوئی۔ سالار بدیل اس ارادے سے آگے بڑھا کہ راجہ داہر کے بیٹے کے ہاتھی تک پہنچ کر اسے گرا دے۔ سالار بدیل اپنے محافظوں کے ساتھ اس ہاتھی تک پہنچا۔ سالار بدیل ہاتھی کی سونڈ کاٹنے کے لیے آگے ہوتا تو ہاتھی کے ہودے سے برچھیاں آتی تھی۔ ایک بار یوں ہوا کہ سالار بدیل ہاتھی کے سامنے چلا گیا۔ پیچھے سے کسی مسلمان کی برچھی ہاتھی کو لگی۔ ہاتھی بڑی زور سے چنگھاڑا۔ سالار بدیل جو گھوڑے پر سوار تھا ہاتھی کے قریب چلا گیا تھا۔ ہاتھی کی چنگھاڑ پر سالار بدیل کا گھوڑا بدک گیا۔ بدکا بھی ایسا کہ سالار بدیل گھوڑے سے گر پڑا۔ اس سے اچھا موقع اور کون سا ہو سکتا تھا اور سپاہیوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے سالار بدیل کو گھیرے میں لے لیا اور اسے اٹھنے کی مہلت بھی نہ دی۔ اسے پکڑ لیا گیا کہ اسے جنگی قیدی رکھا جائے گا۔ چھوڑ دو اسے، راجہ داہر کے بیٹے نے کہا۔ اسے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ سالار بدیل کو چھوڑ دیا گیا اور پھر وہ ابھی سنبھل ہی رہا تھا کہ ہاتھی کے ہودے سے راجہ داہر کے بیٹے کی برچھی آئی جو سالار بدیل کی گردن سے ذرا نیچے سینے میں اتر گئی۔ بدیل گر کر شہید ہو گیا۔ یہ معرکہ شام تک لڑا گیا مگر مسلمان مرکزی کمان ختم ہو جانے سے اکھڑ چکے تھے۔ وہ کچھ دیر انفرادی طور پر لڑتے رہے اور اس کا نتیجہ وہی نکلا جو کمان کے بغیر لڑنے کا نکلتا ہے۔ مسلمان
اٹھنے اور بھاگنے لگے اور اندھیرا گہرا ہونے تک جو نکل سکے نکل گئے۔ اندھیرے کی وجہ سے راجہ داہر کے بیٹے نے ان کا تعاقب نہ کیا، ورنہ سب مارے جاتے یا پکڑے جاتے یا ان کی باقی زندگی ہندوؤں کی غلامی میں گزرتی۔ حجاج بن یوسف کو جب اطلاع ملی تو صدمے سے اس کا سر جھک گیا، جیسے برچھی جو اس کے سالار بدیل بن طیفہ کے سینے میں اتری تھی وہ حجاج کے سینے میں بھی پار ہو گئی ہو۔ اس نے سر اٹھایا تو اس کا چہرہ گہرا سرخ ہو گیا تھا، آنکھوں سے قہر اتر آیا تھا۔ بدیل بن طیفہ ایسا بزدل تو نہ تھا۔ حجاج نے غصے سے کہا، دشمن کی ایک فوج کو شکست دے کر دوسری سے ہار کیوں گیا؟ امیر عراق ان 3 عہدیداروں میں سے جو بدیل کے میدان جنگ سے واپس آئے تھے، ایک نے کہا، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو اور اللہ ابن طیفہ کی شجاعت اور شہادت کو قبول فرمائے۔ وہ بزدل نہیں تھا، وہ تو دشمن کے قلب میں چلا گیا تھا اور سالار سے سپاہی بن گیا تھا۔ اس نے ہندوؤں کے سالار کا حصار توڑ دیا تھا، اس کی تلوار نے ہندو سالار کے محافظوں کا مقابلہ کیا تھا۔ پھر اس نے گھوڑے کو دشمن سالار کے ہاتھی کے ارد گرد دوڑایا اور اوپر آتی برچھیوں سے جس طرح اپنے آپ کو بچایا وہ بیان نہیں ہو سکتا۔ خدا کی قسم ابن طیفہ ڈرپوک نہیں تھا۔ کیا تو اس کے ساتھ تھا؟ حجاج نے پوچھا۔ ہاں امیر عراق، اس عہدیدار نے کہا، میں جو بیان کر رہا ہوں یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں اس کے ساتھ تھا، اسے برچھی لگی تو میں اس سے ذرا ہی پیچھے تھا اور تو بھاگ آیا۔ حجاج نے غصے سے کہا، اور تو اس کے ساتھ مرا نہیں، تو نے میرے شیر جیسے سالار کو اکیلا چھوڑ دیا۔ چیز نامہ میں مختلف حوالوں سے لکھا ہے کہ حجاج بن یوسف نے تلوار نکالی اور اس عہدیدار کا سر تن سے کاٹ دیا۔ یہ شخص بزدل نہ ہوتا تو اپنے سالار کے ساتھ جان دے دیتا، حجاج نے کہا اور تلوار اپنے غلام کی طرف پھینک دی جو دروازے میں کھڑا تھا۔ اس دوسری شکست کی اطلاع بھی دمشق میں خلیفہ ولید بن عبد الملک کو پہنچ چکی تھی۔ خلیفہ کا پیغام آیا کہ حجاج دمشق آئے۔ امیر المومنین حجاج نے پیغام کا جو دراصل حکم تھا تحریری جواب دیا۔ اگر آپ مجھے اس جواب طلبی کے لیے بلا رہے ہیں کہ منع کرنے کے باوجود میں نے دوسری بار سندھ پر حملہ کیوں کیا اور شکست کھائی اور اتنا زیادہ نقصان کیا، تو میں ابھی دمشق نہیں آؤں گا۔ میں نے آپ سے پہلے حملے کی اجازت اس شرط پر لی تھی کہ اس حملے میں جو مالی نقصان ہوگا میں اس سے دگنا خزانے میں جمع کرواؤں گا۔ اب میں اسی وقت امیر المومنین کے سامنے آؤں گا جب میں اپنی شرط پوری کرنے کے قابل ہو جاؤں گا۔ ہمارے لیے اب سندھ پر قبضہ پہلے سے زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو سندھ بھیجوں گا۔ مجھے امید ہے کہ امیر المومنین کی غیرت کا بھی یہی تقاضا ہوگا اور مجھے روکا نہیں جائے گا اور مجھے اپنی قوم کے سامنے سرخرو ہونے کا موقع دیا جائے گا۔ ولید بن عبد الملک حجاج بن یوسف کو بڑی اچھی طرح جانتا تھا۔ حجاج ایک طاقت بن چکا تھا اور حجاج کی فطرت میں جو قہر بھرا ہوا تھا اس سے خلیفہ ولید خائف بھی رہتا تھا۔ اس دوران ایک سالار عامر بن عبداللہ حجاج کے پاس آیا۔ یا حجاج، سالار عامر نے کہا، اگر آپ مجھے سندھ پر حملے کے لیے بھیجیں تو پہلی 2 شکستوں کا انتقام بھی لوں گا، مال و اموال کا جو نقصان ہوا ہے وہ بھی پورا کروں گا اور سندھ آپ کے قدموں میں پیش کر دوں گا۔ اگر تیرے دل میں کوئی اور لالچ نہیں اور اگر تو صرف سالاری کی خواہش نہیں رکھتا تو میں تیرے جذبات کی تعریف کروں گا۔ حجاج نے کہا، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ مہم محمد بن قاسم سر کرے گا۔ حجاج بن یوسف کو سالار بدیل بن طیفہ سے بہت پیار تھا اور وہ بدیل کی شجاعت اور جارحانہ قیادت سے متاثر تھا۔ بدیل شہید ہو گیا تو حجاج نے ایک روز مسجد کے مؤذن کو بلایا۔ اللہ تیری آواز کو زیادہ دور تک پہنچائے، حجاج نے مؤذن سے کہا، اور تجھ پر ابر رحمت برسے۔ آج سے یوں کیا کر کے ہر اذان کے بعد بدیل بن طیفہ کا نام اونچی آواز میں لیا کر تاکہ میں اسے بھول نہ سکوں اور اس کے خون کا بدلہ لینے تک اس کے لیے دعا کرتا رہوں۔